الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفينا وكريمنا وجليلنا والمقصودنا والموجودنا وقرآننا وحديثنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھی الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلوات کے بعد عزیز بھائیوں، عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، مالک کی توفیق سے میں اور آپ آج ڈوڈوال کی سرزمین پہ حاضر ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات، مالک کائنات، رازق کائنات مجھے حق بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوست، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ آپ توجہ سے میری بات کو سماعت فرمائیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آئے گی، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوست، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب کا تذکرہ بڑی شان کے ساتھ کیا ہے، اپنے یار کا تذکرہ بڑی محبت کے ساتھ، بڑی شان کے ساتھ اللہ نے اپنے یار کا ذکر کیا۔ فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ عزیز دوست، جس طرح نفس انسانی میں سارے انسان برابر ہیں نا، نفس انسانی میں سارے انسان برابر ہیں لیکن درجوں میں برابر نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں قبلہ سید رؤف شاہ صاحب بیٹھے ہیں، ہے تو یہ بھی انسان، آپ بھی انسان ہیں، میں بھی انسان ہوں۔ نفس انسانی میں میں اور آپ برابر ہیں، لیکن جب درجوں کی بات آتی ہے نا تو مالک نے نا کسی کو کوئی درجہ عطا کیا ہے، کسی کو کوئی درجہ عطا کیا ہے۔ نفس انسانی میں سارے برابر ہیں، انسان ہونے میں سارے برابر ہیں، لیکن جب درجوں کی بات آتی ہے نا تو پھر مالک نے کسی کو کوئی درجہ عطا کیا، کسی کو کوئی درجہ عطا کیا۔ آپ توجہ سے میری بات کو سماعت فرمائیں، نفس انسانی میں سارے انسان برابر لیکن درجوں میں برابر نہیں۔ مثال کے طور پہ انسان سارے برابر ہیں لیکن ان انسانوں میں اگر کوئی حافظ قرآن بن جائے نا تو اس کی شان پھر زیادہ ہو جاتی ہے۔ انسانوں میں سارے انسان برابر ہیں لیکن اگر کوئی عالم دین بن جائے نا تو پھر اس کے تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ نفس انسانی میں سارے انسان برابر ہیں، اگر کوئی مفتی بن جائے تو اس کا پروٹوکول علیحدہ ہے، اس کا درجہ ہے تو سارے برابر۔ نفس انسانی میں یہ ذاتیں ہم نے بنائی ہے، اے جٹ ہوندا ہے، بٹ ہوندا ہے، گھمن ہوندا ہے، او فلانا ہے فلانا، یہ ہماری ذاتیں ہیں، یہ ہم نے چونچلے پیدا کی ہیں۔ مالک کے ہاں اس طرح کی کوئی بات نہیں، تو امیر ہے، غریب ہے، اللہ کے ہاں سارے برابر ہیں، اللہ کے ہاں برابر ہیں سارے۔ یہ کوئی بات نہیں کہ اس کے پاس پیسے ہیں تو میرے پاس پیسے نہیں، یہ نہیں بات۔ فرمایا نفس انسانی میں سارے انسان برابر ہیں لیکن درجوں میں برابر نہیں۔ درجوں میں کیا ہے؟ سارے انسان برابر نہیں۔ ان میں سے حافظ کوئی بنا، عالم بنا، مفتی بنا، محدث بنا، مفسر بنا، کوئی بھی اس نے محنت کی ہے تو سارے برابر تھے۔ بچپن میں سارے اکٹھے کھیلا کرتے تھے، اکٹھے مستی کیا کرتے تھے، لیکن باپ نے کیا کیا، آکھیا چل پتر انج کر، سارے منڈے کھیڈ دے نے، اے تے آوارہ ہوئے، انج کر چل نہ تینوں نبی پاک دا قرآن نہ سکھاواں۔
چیلنج کرنا. چل ٹھیک ہے تو مدرسے چلا جا تے تو قرآن دا حافظ بن جا. بچہ اب آ گیا مدرسے, میں ہوں, میرا دوست ہے, 4-5 یار ہیں, کھیلتے اکٹھے ہیں, ہے ساڑھے برابر ہیں, لیکن میں نکل کے مولوی بن گیا ہوں. میں ممبر تے بیٹھا ہوں, ساڑھے یار تھلے بیٹھے نے. درجے جو اعلیٰ کون ہے؟ جو ممبر پہ بیٹھا ہے تو ساڑھے برابر, ہے تو ساڑھے برابر, لیکن اس نے محنت کی, اس نے جد و جہد کی, اس نے توجہ دی, اپنی زندگی کو ضائع نہیں کیا. تو اللہ نے انعام کیا عطا کیا؟ اللہ نے انعام یہ دیا کہ وہ درجوں میں بلند ہو گیا, درجے میں وہ بلند ہو گیا. عزیز دوست, سمجھنے کی بات ہے, جس طرح نفس انسان میں سارے انسان برابر ہیں لیکن درجوں میں برابر نہیں, اسی طرح نفس نبوت میں سارے نبی ایک جیسے ہیں لیکن درجوں میں ایک جیسے نہیں. نفس نبوت میں سارے برابر, آدم سے لے کر عیسیٰ تک, اور حضرت عیسیٰ سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک سارے نبی نفس نبوت میں برابر. لیکن جب درجوں کی بات آئی نا تو اللہ نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, فرمایا ہم نے بعد کو بعد پر فضیلت عطا کی ہے, بعد کو بعد پر. سارے انسان برابر ہیں, مولوی بن جاؤ تو پروٹوکول وکھرا ہے, عالم دین بن جاؤ تو پروٹوکول اس کا درجہ علیحدہ ہے. نفس انسانی میں سارے انسان برابر لیکن درجوں میں برابر نہیں. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وہ بندہ جس سے میں نے کلام کیا, سننے والے نے سنا, سمجھنے والے نے سمجھا. رب نے فرمایا وہ بندہ جس سے میں نے کلام کیا. کلام کس سے کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو رب نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا, تو مجھے دیکھ سکتا نہیں. دیکھے نا, نفس نبوت میں سارے برابر ہیں, سارے برابر, لیکن یا اللہ تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں, تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, نہیں دیکھ سکتا. لن ترانی, نہیں دیکھ سکتا. یا اللہ کون دیکھے گا؟ فرمایا میرا محبوب دیکھے گا, میرا محبوب دیکھے گا. یا اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا وہ آخری نبی ہے, وہ معراج پہ آئے گا, میرا بھی دیدار کرے گا, اور جب میں اس کا دیدار کروں گا میں اسے کئی تحفوں کے انعام بھی دوں گا, تو نہیں دیکھ سکتا. تو حضرت موسیٰ نے رب سے کلام کیا اور دیدار کیا. کتنا؟ سوئی کے کنارے کے کروڑویں حصے کا دیدار کیا. اور جب رب کا دیدار کیا نا تو جناب موسیٰ رب کا دیدار کر کے اتنے خوبصورت ہو گئے, اتنے خوبصورت ہو گئے کہ گویا جس کی طرف دیکھتے وہ ایمان کے ساتھ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا. جس کو بھی دیکھتے اس کا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ ہی ایسا تھا, اتنا نورانی چہرہ, اتنا خوبصورت چہرہ. وجہ کیا ہے؟ مالک کا دیدار کیا ہے. کتنا دیدار کیا ہے؟ سامنے بیٹھ کے نہیں دیکھا, ایویں بس تھوڑی جی نظر پئی ہے, تھوڑی جی, سارا نہیں دیکھا, تھوڑا سا دیکھا ہے. تو اللہ نے اتنا حسن عطا کیا ہے کہ جو دیکھتا ہے جناب موسیٰ کو بس وہ مومن ہو جاتا ہے, وہ ان کا کلمہ پڑھ لیتا ہے, بس ان کا چہرہ دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں. میں کہتا ہوں جناب موسیٰ نے تو ایک جھلک دیکھی تو لوگ آئے, لوگوں نے موسیٰ کا دیدار کیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے, ان کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے, انہوں نے ایک جھلک دیکھی. لیکن میں اپنے نبی کی بات نہ آپ کو سناؤں, جناب موسیٰ تو ایک جھلک دیکھ کے اتنے خوبصورت ہو گئے, اتنے خوبصورت ہو گئے کہ کوئی بتا نہیں سکتا. میرے نبی کی شان سنو, میرا نبی تو وہ ہے جس نے رب کو سامنے بیٹھ کے دیکھا ہے, رب کو سامنے بیٹھ کے. حضور جب معراج سے واپس آئے نا تو حضور نے صحابہ کو عرض کی, صحابہ کو فرمایا, حضور نے فرمایا میرا رب بڑا ہی سونا ہے, میرا رب بڑا. یا رسول اللہ آپ نے دیدار کیا, آپ نے دیکھا؟ فرمایا ہاں دیکھا ہے نا, میرا رب بہت سونا ہے, آسن صورت والا, بڑی سونی صورت والا. عزیز دوست, جس طرح نفس انسانی میں سارے انسان اکٹھے ہیں لیکن درجوں میں برابر نہیں, اسی طرح نفس نبوت میں سارے نبی ایک جیسے ہیں لیکن درجوں میں ایک جیسے. جب اللہ نے قرآن مجید میں کھلی نشانیوں کی بات کی نا تو جو تو قرآن پڑھتے ہیں انہیں پتہ چل گیا کہ کس کی بات ہو رہی ہے. کھلی نشانیاں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کھلی نشانیاں عطا کی, بڑے معجزے عطا کیے. لیکن قربان جاؤں کریم آقا علیہ السلام کی شان پر,
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے کئی معجزے عطا کیے، کئی معجزے جو گنتی میں بھی آ سکتے تھے، جو شمار ہو سکتے تھے، لیکن قربان جاؤں مدینے والے رسول کو اللہ نے معجزہ بنا کے بھیجا ہے۔ یہ کوئی مائی کا لال کوئی ایسا عدد شمار ہی نہیں کر سکتا کہ جو میرے آقا علیہ السلام کا یہ نظریہ دیکھیں نا، یہ دیکھیں عقیدہ دیکھیں کہ جناب موسیٰ کو دیکھیں، انہوں نے ایک جھلک دیکھی، اور جو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا ہے وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا کیے، اور معجزے دیے تو وہ معجزے شمار ہوتے تھے، لیکن جب حضور کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو معجزہ بنا کے بھیجا، اور کوئی مائی کا لال آج تک میرے نبی کے معجزے گن سکا نہیں، کوئی نہیں گن سکا۔ بڑے بڑے مولوی آئے، بڑی بڑی باتیں کرنے والے، بڑے بڑے نام لینے والے، بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے لوگ آئے، بڑا بڑا کلام کیا، لیکن آج تک محبوب کی شان کوئی بیان کر سکا؟ حضرت عیسیٰ کے بڑے لوگوں نے معجزے بیان کیے، ایک وقت ایسا آیا معجزے ختم ہو گئے، لیکن قیامت تک مولوی آئیں گے، باتیں کریں گے، محبوب کی شان بیان کریں گے، لیکن میرے نبی کی شان ختم ہونے والی نہیں، میرے نبی کی شان ختم ہونے والی نہیں، کیونکہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی نفس نبوت میں برابر، لیکن درجوں میں برابر نہیں۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے زیادہ شان عطا کی، یار چپ کر جو کی ہے کدھا آئی فون گواچے مینو دے دیو، کمال ہو گئی ہے یار۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا کی، یہ مقام عطا کیا کہ کوئی بھی گن سکا نہیں، کوئی بھی گن سکا نہیں۔ چلے میں بات کرتا ہوں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور کی، حضور کے دور کی بات کرتا ہوں۔ سارے لوگ تھے، کچھ ایسے تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، لیکن کچھ ایسے تھے کہ جو کلمہ پڑھ کے منافق رہے، تھے مسلمان لیکن محبوب کے ساتھ چلے نہیں، جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے، آج تے انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے، جو حضور کو کہتے تھے نا یا رسول اللہ آپ چلیں ہم آپ کے پیچھے ہیں، تو ساتھ نہیں دیا، منافق رہے۔ لیکن دیکھیں نا، درجوں کی بات کی جائے، شانوں کی بات کی جائے، مقام کی بات کی جائے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کی بات کی جائے تو نفس نبوت میں سارے نبی ایک جیسے ہیں، لیکن درجوں میں ایک جیسے نہیں۔ درجوں میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی معجزہ عطا کیا، کسی کو کوئی معجزہ عطا کیا۔ جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باری آئی تو معجزہ نہیں، ختم ہو گئی بات، یہ نہیں کہ ایک معجزہ دو معجزے، اللہ نے اپنے محبوب کو معجزہ بنا کے بھیجا، حضور جو کہتے وہ ہو جاتا، جو کرتے، کمال کی بات۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان، لوگ تو پہلے امتیوں کی باتیں سنتے ہیں، لوگ پہلے نبیوں کے تذکرے پڑھتے ہیں، لیکن آپ بڑے خوش نصیب ہیں، بڑی شان ہے آپ کی مومنو، بڑا مقام ہے آپ کا، بڑی شان ہے آپ کی۔ کیوں کہ آپ کے بعد کوئی امت بھی نہیں آئے گی، نبی پاک کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کو مقام عطا کیا، نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ شان عطا کی کہ نبی پاک کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی امت آ سکتی ہے۔ قیامت تک اب سکہ مدینے والے رسول کا چلے گا، قیامت تک۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ آپ نے بات کو بھولنا نہیں، بندے سارے ہی برابر نے، لیکن اگر کوئی محنت کر کے عالم بن جائے تو اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ نفس نبوت میں سارے نبی برابر ہیں، لیکن درجوں میں برابر نہیں۔ اب سنیں مدینے والے رسول کی شان، مدینے والے رسول کا مقام، اپنے نبی کی شان سنو۔ اپنے پیر دا نام سن کے ڈٹ کے سبحان اللہ آندے ہو، یار کمال بندے ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان سن رہے ہو اور اس طرح چپ چاپ بیٹھے ہو، ذرا ڈٹ کے بولو نا سبحان اللہ۔
ਹਾਂ ਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੈਯਦ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਆਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾਨਾ ਓ ਹੋ ਬੜੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਓਹੋ क़यामत के दिन जब बाप भी छोड़ जाएगा कब्र के अंदर जब बाप भी छोड़ देगा अम्मा भी साथ नहीं देगी तब मदीने वाले रसूल ने आना है तो आज उनकी शान सुन के आप बोलते नहीं यार डट के कहें ना ज़रा सुबहान अल्लाह फरमाया सुबहान अल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। अल्लाह ने अपने महबूब को बड़ी शानें अता की लेकिन जो सबसे बड़ी शान है ना जो सबसे बड़ा मुकाम है वो है वाक़या मेराज। आज जिसके उन्वान पर हमने ये महफिल सजाई वाक़या मेराज, ये वो बात है कि जो बड़े बड़े नबियों ने तलब की कि अल्लाह देखे ना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी कहा था कि या अल्लाह तुझे देखना चाहता हूँ पर मैं नहीं देख सकता, तुझे देख सकता नहीं। कौन देखेगा? मेरा महबूब देखेगा, मेरा महबूब देखेगा, मेरा यार देखेगा। तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान के तो क्या कहने, मदीने वाले रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मकाम के क्या कहने। कोई नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान बयान कर सका नहीं। कलम टूट जाएंगे, स्याहियाँ ख़त्म हो जाएंगी, वर्क ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन मदीने वाले रसूल की शान ख़त्म हो सकती नहीं। क़यामत तक हुजूर की शान बढ़ती रहेगी। क्यों कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये वादा लिया है महबूब तेरी शान कोई नहीं घटा सकता। लोग बड़े बड़े आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन महबूब तेरी शान कोई नहीं घटा सकता। फरमाया सुबहान अल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। लोग कहते हैं कि हुजूर को ना ख्वाब में अल्लाह ने मेराज करवाई, ख्वाब में मेराज करवाई, लेकिन देखें ना अभी तो हुजूर ने कुछ नहीं कहा। कुरान क्या कहता है? फरमाया सुबहान अल्लज़ी अस्रा, फरमाया पाक है वो ज़ात। अल्लाह कह रहा है अपने आप को, रब फरमाता है पाक है वो ज़ात। सुबहान अल्लज़ी अस्रा, पाक है वो ज़ात अस्रा जिसने सैर करवाई, जिसने, चलो तुम अपनी बात करो कि उन्होंने ख्वाब में की। देखे ना अल्लाह ने कुरान में ये अभी महबूब ने बताया नहीं, अभी करीम ने ये बात वाज़े की नहीं, अल्लाह ने कुरान का जेवर बनाया। फरमाया सुबहान अल्लज़ी, फरमाया पाक है वो ज़ात अस्रा जिसने सैर करवाई लैलन, फरमाया रात के थोड़े से हिस्से में, रात के थोड़े से, लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, फरमाया रात के थोड़े से हिस्से में, ऐमी थोड़ी सी, सारी रात नहीं, रात के लैलन तनवीन है, फरमाया रात के थोड़े से हिस्से में अपने बंदा खास को। नबी पाक का नाम नहीं लिया रब ने, नहीं लिया। क्यों? फरमाया जब लोग कुरान पढ़ेंगे ना तो सुबहान अल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलम, जब ये अब्दिही का जिक्र सुनेंगे पढ़ेंगे इन्हें पता चल जाएगा कि बंदा खास से मुराद मदीने वाले रसूल की ज़ात है। क्योंकि मूसा ने भी कहा था अल्लाह देखना चाहता हूँ, फरमाया नहीं देख सकता। कुरान में नबी पाक का जिक्र नहीं, फरमाया बंदा खास मेरा दीदार करेगा। नबी पाक का नाम लिया नहीं, सुबहान अल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही, फरमाया वो बंदा खास मेरा दीदार करेगा, मुझे देखेगा। फरमाया जब ये बात लोग पढ़ेंगे सुनेंगे फिर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पढ़ने वाला समझ जाएगा कि ये बात मदीने वाले रसूल की हो रही है। मेराज का तज़किरा मदीने वाले महबूब का हो रहा है। फरमाया वो पाक है वो ज़ात जिसने रात के थोड़े से हिस्से में, रात के थोड़े से हिस्से में अपने बंदा खास को मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा और मस्जिद अक्सा से फिर पहले आसमान पर, फिर दूसरे आसमान पर, फिर तीसरे आसमान पर, फिर चौथे आसमान पर, पांचवें, छवें, सतवें, सातों आसमान की अल्लाह ने जियारत करवाई और ला मकानों की सैर मेरे महबूब करके आए। और जब करके वापिस आए ना तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया, लेकिन अल्लाह ने कुरान का ये जेवर बनाया कि सुबहानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। फरमाया पाक है वो ज़ात, अल्लाह बड़ा करीम है, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदा ख़ास को, बंदा ख़ास को रात के थोड़े से हिस्से में, रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा की
زیارت کروائی، سیر کروائی، پھر لا مکانوں تک مسجد حرام یعنی کہ کعبہ شریف، میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر، جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام آپ کی صاحبزادی اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بہن، آپ ان کے گھر آرام فرما رہے ہیں، تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ اب دیکھیں نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کو عبادت کیا کرتے تھے، رات کو عبادت کیا کرتے تھے۔ اب یہ جو ٹچ ہے نا یہ ملنے لگا ہے، جناب موسیٰ نے کہا تھا ملنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے یہ نہیں کہا چل ٹھیک ہے بیٹھ میں تجھے اپنا دیدار کرواتا ہوں، فرمایا ملنا ہے چل پھر پہاڑ پہ آ، ذرا محنت کرو، پہاڑ پہ آؤ نا ذرا محنت کرو۔ لیکن نہ محبوب ساری رات عبادت کرتے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا رب نے فرمایا محبوب ساری رات عبادت نہ کیا کرو، رات کے تھوڑے سے حصے میں آرام بھی کر لیا کرو۔ وہ محبوب جو ساری رات سوتے نہیں، آج معراج کی رات آئی ہے تو محبوب سو گئے ہیں، بات ہو رہا ہے۔ وہ نبی جو ساری رات سوتا نہیں، آج معراج کی رات آئی ہے، آپ اور میں تانوں پتہ چل جائے نا کہ آج راتی 3 بجے ایسا مدینے جانا ہے تو اللہ کی عزت کی قسم رات کو نیند نہیں آتی، نہیں نیند آتی، بندہ نہیں سوتا۔ میری یہ جو میں اب مدینہ شریف گیا تھا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے لوگوں نے تو بڑے بڑے اعتراض کیے کہ ہمارا سال بڑا غموں میں گزرا ہے، بڑے پریشانیوں میں گزرا ہے، لیکن میں کہتا ہوں اللہ کا بڑا فضل ہے، میں پہلے مہینے بھی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوا، اور سال جب ختم ہونے لگا پھر مالک نے کرم فرمایا، میں پھر مدینہ شریف ہو کے آیا، صبح سرگی کی فلائٹ، تہجد کی فلائٹ، رات تھکا بڑا تھا، کیونکہ ہمارے ہاں ہم تو الحمدللہ ثم الحمدللہ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا ادب کرنے والے ہیں۔ ہم نے محفل رکھی تو تھکاوٹ تھی، رات سویا نہیں، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا نا کہ سفر اتنا لمبا ہے تو سو جاؤں، لیکن پتہ نہیں اللہ کی عزت کی قسم رات اس دن رات بھی اتنی لمبی کہ ختم ہونے کا نام بھی نہیں لے رہی، نیند بھی نہیں آ رہی، 1-2 دفعہ سونے کی کوشش کی لیکن نیند نہیں آئی، اور 1400 سال بعد 1500 سال بعد مجھ جیسا گناہگار اگر اسے مالک کرم فرمائے، محبوب اپنے در کی حاضری نصیب فرمائے تو وہ رات نہیں سوتا، کیونکہ اسے پتہ ہے آج میں نے محبوب کا دیدار کرنا ہے۔ ہاں کیونکہ مدینے جانے والوں کو پتہ ہے کہ آج سونا نہیں، آج بڑی خاص رات ہے، کیوں؟ آج مدینے والے محبوب کی زیارت ہوگی، آج سونا نہیں۔ یہ وہ نبی جو ساری رات عبادت کرتے، لیکن آج اللہ سے ملاقات کرنے کا وقت آیا تو محبوب سو گئے۔ رب نے ارشاد فرمایا، رب نے فرمایا جبریل جنت سجا دے، دوزخ کو بجھا دے۔ یا اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا آج میرا محبوب معراج پہ آنے والا ہے، آج میرا یار آج نا جنت کو ذرا سجا دے، دوزخ کی آگ بجھا دے۔ یا اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا میرا محبوب آج معراج پہ آنے والا ہے، جانا براق کو لے کے جا، اور براق لے جا، جنت سے براق لے کے جا اور میرے محبوب کی سواری لے کے آ، کیوں کہ سارے نبیوں کو پتہ چل جائے کہ مدینے والے رسول کی شان کیا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ جنت میں گئے اور جا کے جب دیکھے نا سواریاں بڑی بڑی پیاری ہیں، بڑی بڑی احسن سواری، بڑی بڑی پیاری، لیکن ان میں سے جو ہے نا ایک براق جس نے سواری کے لیے جانا تھا وہ کونے پہ بیٹھ کے سارے خوشیاں منا رہے ہیں، کیوں کہ پتہ نہیں کس کا نمبر لگ جائے، آج میرے پہ نبی پاک سوار ہو کے اللہ کا دیدار کرنے آئیں گے۔ ایک جو تھا نا براق، وہ ایک سائیڈ پہ بیٹھ کے رو رہا ہے، سائیڈ پہ بیٹھ کے سارے براق ہیں خوشیاں منا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آج مدینے والے رسول نے میرے اوپر سوار ہونا ہے، سارے خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن ایک جو ہے نا وہ سائیڈ پہ بیٹھ کے رو رہا ہے۔ ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں عاشق بندے کی 3 نشانیاں ہیں، جس کو عشق لگ جائے نا اس کی 3 نشانیاں ہیں۔ کتنی؟ جنہوں عشق ہو جائے انہوں کنیاں 3 نشانیاں۔ عاشق کا مزاج دیکھیں، عاشق بندے کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی کیا ہے کہ اس کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، رنگ سرد، اس کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، اور دوسری نشانی یہ کہ وہ ہر وقت روتا ہے، اس کی آنکھ سے آنسو بہتے ہیں، اور تیسری نشانی، پہلی نشانی یہ کہ رنگ
پیلا پڑ جاتا ہے جو عاشق ہے. دوسری نشانی یہ کہ جناب علی اس کی آنکھوں سے ہر وقت آنسو رہتے ہیں. اور تیسری نشانی یہ کہ وہ ہر وقت اداس رہتا ہے. پہلی نشانی یہ کہ رنگ پیلا پڑ جاتا ہے, اور دوسری نشانی یہ کہ وہ ہر وقت روتا رہتا ہے, اور تیسری نشانی یہ وہ کمزور, کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا, وہ ایک سائڈ پہ بیٹھ کے رو رہا ہے. جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا تو روتا کیوں ہے؟ آج تو خوشی منانے کا دن ہے. کیوں؟ کہ آج پتہ نہیں کس کا نمبر لگ جائے تو محبوب سوار ہو کے تو اللہ کے عرش پہ آئیں. تو کہنے لگا میں نہیں, میں تو گناہ گار, میرے پاس کچھ نہیں. دیکھو نا, میرا تو رنگ بھی نہیں, روپ بھی نہیں, میرے پاس کچھ نہیں. اوہو, کیوں؟ عشق کیا تھا نا مدینے والے رسول سے. کس نے؟ سواری نے. تو ایک سائڈ پہ بیٹھ کے رو رہی ہے سواری. تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا رو کیوں رہی ہے؟ کہا نہیں, رو اس وجہ سے رہی ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں. کیوں؟ کہ آتے تو مہمان, ان لوگوں کے گھروں میں مہمان آتے ہیں جن کے پاس کچھ ہو, پر میرے پاس تو کچھ نہیں. میرا تو رنگ بھی نہیں, روپ بھی نہیں, میری جو ہے نا میرا کوئی انداز نہیں, میرا کوئی انداز نہیں. تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کوئی انداز نہیں. رب سے بات کی, فرمایا یا اللہ یہ جو ہے نا اس کا رنگ بھی نہیں اور روپ بھی نہیں. کہتا ہے کہ میری اتنی اوقات نہیں کہ میرے اوپر سوار ہو کے مدینے والے رسول اللہ کا دیدار کرنے آئے. دیکھو نا کتنے سونے, کتنے پیارے, کتنے سونے پھر رہے ہیں. ان میں سے جناب جبرائیل علیہ السلام نے نا, میں ایک بات عرض کروں کہ قبولیت پتہ کس کی ہوتی ہے؟ جو عاشق ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں تو پھر ہی آپ جناب بخشے جائیں گے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر تو نماز نہیں پڑھتے, لیکن ان کی تار جو ہے نا وہ ڈائریکٹ اللہ سے جڑی ہوتی ہے. ان کی تار ڈائریکٹ جڑی ہوتی ہے. بظاہر تو وہ آپ کو وہ خیرات کرتے نظر نہیں آئیں گے, صدقہ کرتے نظر نہیں آئیں گے, وہ حاجی صاحب بنتے نظر, وہ صوفی نہیں نظر آئیں گے, لیکن ان کا جو اندر جو ان کا باطن ہے نا وہ بڑا کمال ہوتا ہے, بڑا احسن ہوتا ہے. فرمایا میرا رنگ بھی نہیں, میرا روپ بھی نہیں, میں کہاں اور سرکار کہاں؟ اللہ نے فرمایا جبریل اسے ہی لے کے جا, محبوب کے پاس اسے ہی لے کے جا. کیوں؟ کہ بارگاہ الہی اور بارگاہ رسالت میں قبولیت ہی اس کی ہوتی ہے جو عاشق ہوتا ہے. عاشق نہیں, جس نے عشق نہیں کیا وہ بندہ ہی نہیں. اب نا براق چلا گیا, اس کی بھاڑی آئی, وہ چلا گیا. جناب جبرائیل علیہ السلام حضرت ام ہانی کے گھر مسجد الحرام میں, حضرت ام ہانی کے گھر کے باہر جناب حضرت جبرائیل علیہ السلام جا کے کھڑے ہو گئے. وہ نبی, بات بھولے تو نہیں آپ, وہ نبی جو ساری رات عبادت کرتے ہیں, لیکن آج معراج کی رات ہے, آج اللہ سے ملاقات کی رات ہے, تو محبوب سو گئے. کیوں سوئے؟ کیوں؟ وہ نبی جو ساری رات عبادت کرتا ہے, لیکن آج پتہ بھی ہے رب سے ملاقات کرنی ہے, لیکن سوئے کیوں؟ گویا محبوب فرما رہے ہیں کہ جناب موسیٰ نے دیدار کرنا تھا تو رب نے فرمایا موسیٰ اگر چاہتا ہے مجھے دیکھنا تو چل پہاڑ پہ آ, لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں اللہ مجھ سے محبت کتنی کرتا ہے. موسیٰ تو چل کے پہاڑ پہ گئے تھے, موسیٰ علیہ السلام تو چل کے پہاڑ پہ گئے تھے, لیکن میں دیکھتا ہوں آج میں نے رب کا دیدار کرنا ہے, ساری رات عبادت کی ہے, لیکن آج سو گیا ہوں, آج دیکھتا ہوں کیا معاملہ بنتا ہے. اللہ نے جب یہ معاملہ دیکھا نا تو جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی یا اللہ محبوب سو رہے ہیں, اور آج رات معراج والی ہے, محبوب آرام فرما رہے ہیں, لیکن آج رات معراج والی ہے. رب نے فرمایا یا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ جگاؤں؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب کو جگانا بے ادبی ہو جانی ہے, محبوب کو جگانا نہیں, گستاخی ہو جانی ہے, بے ادبی ہو جانی ہے, جگانا نہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کا سارا بدن نور کا ہے, لیکن رب نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے یہ جو ہونٹ ہے نا یہ کفوری بنائے ہیں, ٹھنڈے بنائے ہیں. رب نے ارشاد فرمایا جبرائیل یہ تیرے ہونٹ ہے نا, ہونٹ ویسے تو سارا نور کا ہے, لیکن یہ جو تیرے ہونٹ ہے نا یہ پتہ ہے میں نے کس وجہ سے بنائے ہیں؟ عرض کی یا اللہ نہیں پتہ, بتا دیں. فرمایا یہ ہونٹ میں نے اس وجہ سے بنائے ہیں کہ جب معراج کی رات ہوگی مدینہ والے محبوب کو عرش پہ بلانا ہوگا, مجھے پتہ ہے محبوب سو رہے ہیں. ایک بات بتاؤں, عاشق جو ہوتا ہے نا, عاشق, محبوب اور محب, جو بندہ کرتا ہے محبت اس کے پھر نخرے بھی ہوتے ہیں,
محبوب اور محب کے آپس میں نخرے بھی ہوتے ہیں. حضور سو رہے ہیں, آرام فرما رہے ہیں. آج رات آرام والی نہیں, آج تو معراج والی رات ہے, لیکن محبوب سو رہے ہیں. گویا رب دیکھ رہا ہے اور محبوب سو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب کو جگانا نہیں. یا اللہ پھر کیا کروں, آج رات معراج والی ہے, معراج پہ بھی لانا ہے, پھر کیا کروں. رب نے فرمایا جبریل یہ جو تیرے ہونٹ ہے نا, یہ پتہ کس وجہ سے بنائے ہیں؟ یہ اس وجہ سے بنائے ہیں کہ تو محبوب کی تلیوں کو بوسہ دے. تو محبوب کی تلیوں کو بوسہ دے. او یار میرے نبی کی شان سنو نا. حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل آئے, اور یہ حضرت جبرائیل کوئی عام فرشتے نہیں, یہ نوری فرشتوں کے سردار ہیں, سردار. سارے نبیوں کے پاس یہ اللہ کا پیغام لے کے آیا کرتے تھے. لیکن جب مدینے والے محبوب کی شان ظاہر کرنا چاہی, رب نے فرمایا ویسے تو سارا بدن تیرا نور کا ہے, لیکن تیرے ہونٹ کفوری ہیں. اور بنانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ معراج کی رات مدینے والے رسول کی تلیوں کو بوسہ دے گا. تو معراج کی رات تلیوں کو بوسہ دے گا. جب تو ہونٹ لگائے گا محبوب کے قدموں میں تو محبوب کو پہنچے گی ٹھنڈک, اور ٹھنڈک سے محبوب جاگیں گے. اسی طرح جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا. جب قدموں کو بوسہ دیا نا تو حضور اٹھے. حضور نے فرمایا جبریل پتہ تو ہے تھا, پتہ تھا کہ آج رات معراج والی ہے, لیکن امت کو بتانا چاہتے تھے. پتہ تھا سارا, لیکن امت کو یہ بتانا چاہتے تھے. حضور نے فرمایا جبریل کہاں آیا ہے, کیا لینے آیا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آج جو ہے نا رب چاہتا ہے. کون ہے؟ رب چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ رب چاہتا ہے کہ میرے یار کو نا میرے پاس بلایا جائے. وجہ رب آپ کے دیدار کا طالب ہے, رب آپ کو دیکھنا چاہتا ہے. تو رب نے تو دیکھا ہے نہیں, آج رب آپ کو آمنے سامنے بیٹھ کے دیکھنا چاہتا ہے. رب نے دیکھا ہے. محبوب نے فرمایا رب نے تو مجھے دیکھا ہے, جس نے بنایا ہے اس نے دیکھا بھی ہے. فرمایا نہیں, آج رب آپ کو سامنے بٹھا کے دیکھنا چاہتا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. حضور اٹھ کے حضور نے وضو فرمایا. وضو فرما کے نا تو مدینے والے رسول مسجد الحرام یعنی مکہ پاک سے آپ نے سفر کا آغاز کیا. تو فلسطین کے اندر بیت المقدس کے اندر مسجد اقصی کے اندر حضور تشریف لے کے گئے. اور یہ بات سننے والی ہے, کمال کی بات ہے. قربان جاؤں مدینے والے محبوب کی شان پر. اور دیکھو نا آدم علیہ السلام تو سب کے باپ ہیں, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں حضور ہیں. سارے نبی مسجد اقصی میں صفے بنا کے کھڑے ہیں. کیا ہے؟ صفے بنا کے کھڑے ہیں. اور نا امامت کا انتظار ہو رہا ہے. صفے بنی ہیں, امام کا انتظار ہو رہا ہے. حضور مسجد الحرام سے وضو کیا, آپ تیار ہوئے اور مسجد اقصی پہنچے اور دیکھا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی صفے بنا کے کھڑے ہیں. سارے نبی صفے بنا کے کھڑے ہیں. گویا کہ امام کا انتظار ہو رہا ہے. بڑے بڑے سونے تھے. امام کی شرطیں ہوتی ہیں, مولوی دیاں بھی شرطیں ہوتی ہیں. امام کی سب سے پہلی شرط ہے کہ مسجد کا امام مصلی رسول پر وہ کھڑا ہوئے جس کی آواز سب سے زیادہ پیاری ہے, جس کی آواز پیاری ہے, جسے قرآن بہترین طریقے سے پڑھنا آتا ہے. مصلی رسول پہ وہ کھڑا ہو. اب نبیوں میں بڑے بڑے ایسے نبی تھے جن کی آوازیں بڑی پیاری تھیں, لیکن آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی صفے بنا کے کھڑے ہیں. گویا بڑے بڑے پیارے بھی تھے. اب سب سے پہلی شرط کہ وہ کھڑا ہو مصلی امامت پر جسے قرآن سب سے سونا پڑھنا آتا ہے. بڑے بڑے نبی تھے, بڑے بڑے پیارے نبی اور بڑی بڑی پیاری آوازیں, لیکن کوئی بھی مصلی امامت پر کھڑا ہونے کو تیار نہیں. بڑے بڑے سونے نبی تھے. دوسری شرط کہ سونا بھی ہونا چاہیے, امام مسجد سونا بھی ہونا چاہیے. دوسری شرط بڑے بڑے سونے نبی تھے. جناب یوسف علیہ السلام کتنے پیارے تھے, کتنے سونے تھے, لیکن آپ بھی مصلی امامت پہ کھڑے ہونے کو تیار نہیں. گویا سب کی نظریں دروازے پہ ہیں اور امام کا انتظار ہو رہا ہے. مدینے والے محبوب کی سواری آئی, حضور سواری سے نیچے اترے, آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی صفے بنا کے کھڑے ہیں. گویا امام کا انتظار ہو رہا ہے.
رب نے فرمایا محبوب مصلی امامت پہ جا کے کھڑا ہو جا. یا اللہ آدم بھی موجود ہیں, سارے نبی موجود ہیں, آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی موجود ہیں, بڑی بڑی سونی آوازیں ہیں, بڑے بڑے سونے ہیں, سارے موجود ہیں. رب نے فرمایا موجود ہیں, چھوڑو, مصلی امامت پر تم کھڑے ہو جاؤ, مصلی امامت پر تم کھڑے ہو جاؤ. حضور آئے, سارے نبیوں نے صفیں بنائی ہوئی ہیں, حضور آ کے مصلی امامت پہ کھڑے ہو گئے. صفاں بن کے کھلونا نبیاں نے تے پھر راہ مل کے بہنا ولیاں نے. اج رات محبوب دا سارے عرشیاں نو دیدار کرایا جانا ہے. صفاں بن کے کھلونا نبیاں نے, پھر راہ مل کے بہنا ولیاں نے. اج رات سارے عرشیاں نو محبوب دا دیدار کرایا جانا ہے. حضور آئے, مصلی امامت پر کھڑے ہوئے. حضور نے مصلی امامت پر جب کھڑے ہوئے نا تو آدم علیہ السلام آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. خطبہ ارشاد فرمایا, گویا آدم علیہ السلام یہ دیکھیں نا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. اب خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تو خطبہ ارشاد فرمانے کا طریقہ کیا تھا؟ آدم علیہ السلام اس طرح گویا بیان فرما رہے ہیں اور دیکھ کس کی طرف رہے ہیں؟ مدینے والے محبوب کی طرف. بات نبیوں سے کر رہے ہیں, میں بات آپ سے کر رہا ہوں اور چھپ چھپ کے میں شاہ صاحب کو دیکھوں. میں بات آپ سے کر رہا ہوں, چھپ چھپ کے میں کسی اور کو دیکھوں. جناب آدم علیہ السلام بات تو انبیاء سے کر رہے ہیں, نبیوں سے کر رہے ہیں, لیکن چھپ چھپ کے مدینے والے رسول کی زیارت بھی کر رہے ہیں. اتنا سونا نبی, اتنا سونا نبی, اتنا سونا نبی آدم علیہ السلام بیان کر رہے ہیں نبیوں کو, لیکن چھپ چھپ کے حضور کا دیدار کر رہے ہیں. اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جب باری آئی نا, حسن پہ بڑے لوگوں کو مان ہوتا ہے, میں بڑا سونا ماں, حسن پہ مان ہوتا ہے. جناب یوسف علیہ السلام کی جب باری آئی نا تو یوسف علیہ السلام کا تو مشہور ہے نا کہ وہ بڑے سونے نبی تھے. جناب یوسف علیہ السلام نے جب بیان شروع کیا نا اور اس طرح دیکھا مدینے والے رسول کو, اس طرح مدینے والے رسول کو جب دیکھا نا, کروائی. امامت کروانے کے بعد نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرشوں پر تشریف لے گئے. پہلے آسمان پر, دوسرے آسمان پر. واقعہ معراج بڑا لمبا ہے لیکن میں بات ختم کرنے لگا ہوں. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیوں کی امامت کروا کے تو چلے اپنے رب کا دیدار کرنے کے لیے, رب کا دیدار کرنے کے لیے حضور چلے. جب امامت کروا کے حضور چلے نا عرش پر تو جناب جبرائیل علیہ السلام بھی ساتھ ہیں. اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا پر پہنچے, حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پہ کھڑے ہو گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ اس کے آگے میں جا سکتا نہیں, اس سے آگے جانے کی جرت نہیں, اس سے آگے جانے کی ہمت نہیں. مدینے والے رسول نے فرمایا چل میرے ساتھ. یا رسول اللہ نہیں جا سکتا, میرے پر جل جائیں گے. فرمایا چپ کرنا, چل میرے ساتھ, تجھے پتہ نہیں تیرے ساتھ کون ہے. فرمایا چل میرے ساتھ. جناب جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وہ وقت آیا جس کا انتظار تھا نبیوں کو بھی. وہ وقت آیا, وہ گھڑی آئی, وہ لمحہ آیا جس کا انتظار تھا نبیوں کو, عرشیوں کو, فرشتوں کو, جس کا سب کو انتظار تھا. حضور رب کے پاس آئے. لوگ کہتے ہیں ادھر بھی لوگ پھڈا ڈالتے ہیں, نہیں ادھر جا کے پردے میں زیارت ہوئی ہے. نہ حضور جب رب کے سامنے پیش ہوئے, رب کے سامنے آئے تو رب نے اپنا دیدار کروایا. حضور سامنے بیٹھے, رب ادھر بیٹھا, آمنے سامنے بیٹھ کے یار نے یار کی زیارت کی, یار نے یار کو دیکھا. نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا رب نے. جب رب نے حضور کو دیکھا اور حضور نے رب کو دیکھا تو رب نے فرمایا محبوب میرے لیے لے کے کیا آیا ہے؟ کیونکہ جب کسی کے گھر جائیں نا تو تحفہ لے کے جاتے ہیں. تو فرمایا لے کے کیا آیا ہے؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کی یا اللہ کیا لے کے آیا ہوں؟ سجدہ لے کے آیا ہوں, عبادت لے کے آیا ہوں. تو فرمایا اچھا عبادت لے کے آیا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب جنت کی بھی سیر کروائی, دوزخ بھی دکھائی, سارے معاملات جب حضور نے دیکھے نا تو جب واپس آنے لگے, اب ادھر واپس آنے لگے ہیں تو نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا محبوب واپس جانے لگا ہے تو اس طرح کر تحفہ بھی لے کے جا, تحفہ بھی لے کے جا. چل تحفہ بعد میں دیتے ہیں, پہلے مانگ, تو مانگتا کیا ہے؟ پہلے مانگ, تو کیا مانگتا ہے؟ تو گویا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, آپ سمجھدار بندے بیٹھے ہیں, ہر بندے کو اپنی اولاد سے بڑا ہی پیار ہے, بڑی محبت ہوتی ہے. یہ دیکھیں رات ہے معراج والی, رب سامنے ہے,
रब फरमा रहा है मांग क्या मांगता है, मैं इधर कहूँ ना ਮੰਗੋ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆਖਣਗੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਰਾਡੋ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਾਡੋ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। मैं कहूँ कि मांगो क्या मांगते हो तो आप अपनी अपनी तबा के मुताबिक मांगेंगे। रब ने फरमाया महबूब मांग क्या मांगता है, तो रब ने जब ये हुक्म दिया फरमाया क्या मांगता है, मांग क्या मांगता है, औलाद से भर के कोई भी अजीज़ नहीं। नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान पे कुर्बान जाऊं, मदीने वाले रसूल चाहते तो ये भी कह सकते थे कि अल्लाह मेरी पीछे बेटी फ़ातिमा है, मेरी फ़ातिमा पीछे है, औलाद बड़ी प्यारी होती है। रब ने फरमाया महबूब तोहफ़ा है, मांग क्या मांगता है। चाहते तो फ़ातिमा का भी नाम ले सकते थे, लेकिन यार मदीने वाले रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान पे कुर्बान जाऊं, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ की या अल्लाह कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं मांगता। फिर क्या मांगता है, या अल्लाह बस इतना ही मांगता हूँ कि मेरी उम्मत को बेहिसाब जन्नत अता फरमा दे, मेरी उम्मत को बेहिसाब जन्नत अता फरमा दे। ओ यार मेराज की रात अल्लाह ने अपना दीदार करवाया मदीने वाले रसूल को, मदीने वाले रसूल ने दीदार किया रब का। रब ने फरमाया क्या मांगता है, हुजूर बड़ा कुछ मांग सकते थे लेकिन फरमाया मैं अपनी उम्मत की बख्शिश मांगता हूँ। तो रब ने फरमाया महबूब और कुछ मांग, फरमाया मांगने की ज़रूरत नहीं, या अल्लाह बस इतना करम कर दे, इतना फ़ज़ल कर दे। मेरी उम्मत जो है ना गुनाहगार है, गुनाह हो जाते हैं, जाने अनजाने में भी गुनाह हो जाते हैं। बंदा अपनी औलाद को किसी भी मोड़ पे बोलता नहीं, लेकिन हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रब के पास हैं, रब का दीदार कर रहे हैं, रब फरमा रहे हैं मांग क्या मांगता है। ये भी कह सकते थे फ़ातिमा पीछे है, फ़ातिमा के लिए भी कुछ मांगते, अपनी औलाद के लिए भी कुछ मांगते, लेकिन मांगा नहीं। किसके लिए मांगा, उम्मत के लिए। उम्मत कौन है, मैं और आप। तो रब ने फरमाया अच्छा या रसूलल्लाह उम्मत से बड़ा प्यार है, अर्ज़ की अल्लाह बड़ा ही प्यार है। फरमाया फिर ठीक है तेरी उम्मत को एक नायाब तोहफ़ा देने लगा हूँ, तेरी उम्मत को एक नायाब तोहफ़ा देने लगा। तोहफ़ा क्या था, अल्लाह ने महबूब को तोहफ़ा उम्मत के लिए दिया 5 वक़्त की नमाज, पहले 50 फिर कम होती 5 पे आ गई। तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज का तोहफ़ा लेके ना रब का दीदार करके वापस आ रहे हैं। जब वापस आए ना तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस आए, मक्के की गली है और एक बूढ़ी माई एक कोने पे बैठ के रो रही है, और कोने पे बैठ के आंसू बहा रही है, रो रही है। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया माई रोती क्यों है, माई रोती क्यों है। माई कहती है कि मेरा कोई नहीं, मेरा पुत्र भी कोई नहीं कि जो सहारा बने, कोई नहीं, मेरा कोई सहारा नहीं। तो हुजूर ने फरमाया माई परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जिसका कोई नहीं उसका मदीने वाला रसूल है ना, परेशान होने की ज़रूरत है। माई रोती क्यों है, तो माई कहने लगी या रसूल अल्लाह रोती इस वजह से हूँ मेरा कोई नहीं, मैं एक ना यहूदी के यहाँ काम करती हूँ, तो ना बुखार चढ़ गया था, 2-3 दिन हो गए हैं, मज़दूरी पे नहीं गई, उसके घर नहीं गई, काम नहीं किया। मुझे पता है अब 3-4 दिन के बाद जाऊँगी तो वो मारेगी, वो डांटेगी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो यहूदी की बीवी भी जो है ना वो जालिम है, और यहूदी भी जालिम है, वो मारते हैं, वो डांटते हैं। या रसूल अल्लाह छुट्टी 1 दिन की मांगी थी, छुट्टियाँ 3 हो गई हैं। या रसूल अल्लाह अब क्या करूं, वापस जाना है, उसने मुझे मारना है, उसकी बीवी ने भी बातें सुनानी हैं। तो मदीने वाले रसूल ने फरमाया चुप कर, अपनी गठरी दे मुझे, बुचकी जो होती है ना, बुचकी कपड़ों वाली, फरमाया ये बुचकी दे ना मुझे, गठरी दे मुझे, चल तू मेरे पीछे पीछे चलती जा। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गठरी उठाई और अपने सर पे रखी। मदीने वाले रसूल माई को साथ लेके यहूदी के घर जा रहे हैं, और जब यहूदी के घर जाके दस्तक दी ना दरवाजे पे, तो यहूदी ने दरवाज़ा खोला, और दरवाज़ा खोलने के बाद यहूदी ने कहा, फरमाया यहूदी कहने लगा मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है मोहम्मद मैं तेरा कलमा नहीं पढ़ूंगा, बार बार मेरे दरवाजे पे ना आया कर, मेरा दरवाजे पे दस्तक ना दिया कर। तो हुजूर ने फरमाया आज मैं तुझे कलमा पढ़ाने के लिए नहीं आया, आज कलमा पढ़ाने के लिए नहीं आया, तो फिर क्या लेने आए हैं। फरमाया ये जो माई है ना, छुट्टी तेरे से 1 दिन की मांगी थी, बीमार थी, बुखार था, 3 दिन की छुट्टियां करके आई है, तो इस तरह कर मेरी खातिर आज इसे मारना ना, इसे डांटना ना। तो जो यहूदी था ना वो बड़ा परेशान हुआ और कहने लगा मोहम्मद
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سچی بات بتانا، مجھے پتہ ہے تو جھوٹ نہیں بولتا، تو صادق الامین ہے، سچی بات بتانا، رات کو معراج کر کے تو نہیں آیا؟ رات کو معراج کر کے تو نہیں آیا؟ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی تو میں نے کسی کو نہیں بتایا، ابھی تو ابو بکر کو بھی نہیں بتایا، ابھی تو کسی کو نہیں بتایا، لیکن تجھے کیسے پتا؟ تو وہ یہودی کہنے لگا میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ آخری نبی کی نشانی یہ ہے کہ وہ رات کو رب کا دیدار کرے گا، صبح کو مائیوں کی گٹھڑیاں اٹھایا کرے گا، رات کو رب سے ملاقات کرے گا اور صبح کو گٹھڑیاں اٹھایا کرے گا۔ جب یہ معاملہ، یہ ماجرا، یہ بات نکلی نا، یہودیوں کو پتہ چلا، یہ سارے یہودی اکٹھے ہو کے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے، کہنے لگے ابو بکر صدیق تو بڑا دانشور ہے، بڑا سمجھدار ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے، آج مجھے ایک بات پتا، اگر کوئی کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں عرش کی بھی سیر کر کے آیا ہوں، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور پھر لامکانوں تک، پھر رب کا دیدار کر کے آیا ہوں، بتا تو مان لے گا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے میں تو نہیں مانتا، میں تو نہیں مانتا، چلو یوں سمجھیں کہ میں اگر کہوں کہ میں رات کو خواب میں وزیر اعظم بن گیا ہوں تو آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ نہیں بھائی، خواب وچ بنیا وا، خیر تے میں جے آکھاں کہ میں سچی مچی دا وزیر اعظم بن گیا نا، مولوی صاحب چھڑ دیا کرو، تساں وزیر اعظم کتوں بننا ہے؟ فرمایا کوئی کہے، اگر کوئی کہے کہ رات کو میں رب کا دیدار کر کے آیا ہوں، خواب میں نہیں، خواب میں نہیں، میں رب کا دیدار کر کے آیا ہوں، تو بتا مانے گا؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے میں نہیں مانتا، تو وہ کافر کہنے لگے پھر اچھا بات سن، تو نہیں مانتا؟ نہیں مانتا۔ فرمایا وہ جو تیرا یار ہے نا، وہ جو تیرا محبوب ہے، وہ اس طرح کی بات کرتا ہے کہ میں راتوں رات اللہ کا دیدار کر کے آؤں، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر لامکانوں تک رب کا دیدار کر کے آیا ہوں، پھر اس طرح کر، اس کو جا کے سمجھا، اس کو بتا۔ اب جناب ابو بکر صدیق کی بات سنیں، حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے کیا کہا ہے؟ کہنے لگے وہ جو مدینے والے رسول ہیں نا، وہ بیان کر رہے ہیں کہ میں رب کا دیدار کر کے آیا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے چپ کر جا، وہ کوئی نہیں نا، وہ تو کہتا ہے اگر کوئی کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں رب کا دیدار کر کے آیا ہوں تو ماننے کو تیار نہیں۔ فرمایا جس نے کہا ہے وہ کوئی نہیں، اگر مدینے والے رسول نے کہا ہے نا کہ میں مدینے والے رسول نے کہا ہے کہ میں رب کا دیدار کر کے آیا ہوں، صدیق کو تصدیق کی ضرورت نہیں، میں مانتا ہوں کہ میرا محبوب دیدار کر کے۔ عزیز دوست، اپنی زندگی میں نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی مشکلیں، بڑی تکلیفیں برداشت کی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آخری بات، نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہتے تو اپنے گھر والوں کا بھی تذکرہ کر سکتے تھے، لیکن حضور نے اپنی امت کو یاد کیا، امت کو یاد کیا، اور مدینے والے رسول نے اس امت کی خاطر، اس دین کی خاطر بڑے ظلم برداشت کیے۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا مکے سے طائف گئے، مکے اور طائف کا سفر غالباً یہاں سے جس طرح لاہور ہے اس طرح، حضور مکے سے طائف گئے، وجہ کیا ہے؟ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے حضور طائف گئے، اور جا کے لوگوں کو ہدایت کا نور دینے کے لیے طائف گئے، اور جا کے کہنے لگے او بھائی بات سنو، اللہ ایک ہے، اور رب کا جو محبوب ہے وہ میں ہوں، اور رب کا جو آخری رسول ہے وہ میں ہوں، تو اس طرح کرو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، بتوں کی پوجا کرنی چھوڑ دو۔ جب مدینے والے رسول نے یہ بات کی نا تو طائف والوں نے نا پتھر مارنے شروع کر دیے، مدینے والے رسول کو پتھر مارنے شروع کر دیے، کوئی ادھر سے پتھر مار رہا ہے، کوئی ادھر سے پتھر مار رہا ہے۔ ہمارے ابے کو، بڑے بھائی کو کوئی اوے بھی کہے نا برداشت نہیں ہوتا، اور دیکھو نا امت کی خاطر حضور مکے سے طائف گئے، کیا ہے؟ امت کی رہنمائی کے لیے، اور کہا کہ اس طرح کرو میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، اللہ ایک ہے، بتوں کی پوجا چھوڑ دو۔ مدینے والے رسول کو پتھر مارے، کسی نے بات سنی نہیں، کوئی ادھر سے پتھر مار رہا ہے، کوئی ادھر سے، کوئی آگے سے، کوئی پیچھے سے پتھر مار رہا ہے۔ ابے کو کوئی گال نکالے تو برداشت نہیں ہوتی، مدینے والے رسول کو لوگ پتھر مار رہے ہیں، حضور برداشت کر رہے ہیں، حضور برداشت کر رہے ہیں، سارا جسم لہو لہان۔ اور جب واپس آئے نا طائف سے تو حضرت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، بیٹیاں ہوتی ہیں، بڑی پیاری ہوتی ہیں، جب یہ ماجرا دیکھا نا، یہ منظر دیکھا تو حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ حال آپ کا کس نے کیا ہے؟
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ اللہ کے دین کی خاطر، قرآن کی خاطر میں نہ طائف کی وادی میں گیا تھا دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، انہوں نے بات نہیں سنی، بات کیا سننی تھی، انہوں نے الٹا پتھر مارے۔ تو بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں، باپ کا یہ حال دیکھ کے نا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اس طرح کریں، ان لوگوں کے لیے بد دعا کریں۔ کن کے لیے؟ طائف والوں کے لیے بد دعا کریں۔ آج بھی اگر آپ طائف جائیں نا تو ان کی عادتیں پرانی ہیں، مکے دے دوالے سارے بدو وسدے نے، تو ان کی عادتیں پرانی ہیں۔ گاڑی چلتی ہوگی نا تو ان کے بچے جان بوجھ کے ڈھورا ماریں گے، جان بوجھ کے وہ کوئی نہ کوئی چیز ماریں گے، ان کی عادتیں وہ ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ گیا تھا دین کی تبلیغ کے لیے، لیکن انہوں نے بات نہیں سنی۔ بات کیا سننی تھی انہوں نے تو بات سننے کو تیار ہی نہیں، الٹا پتھر مارے۔ کوئی ادھر سے پتھر مار رہا ہے، کوئی ادھر سے پتھر، کوئی آگے سے، کوئی پیچھے سے، بار بار پتھر مار رہے ہیں لوگ۔ ادھر بہ جاؤ تھے یہ چگنے میں آپ پینے پتھر مار رہے ہیں بار بار، بات ہی نہیں سنی انہوں نے، کوئی سننے کو تیار نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کس کے لیے گئے تھے؟ میں تو رب کے لیے گیا تھا۔ تو یا رسول اللہ آپ اس طرح کریں، آپ ان کے لیے بد دعا کریں۔ فرمایا فاطمہ یہ کیا بات کی ہے، میں ان کے لیے بد دعا کرنے کے لیے نہیں آیا، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کرنے۔ پہلے جو نبی تھے نا، اللہ نے جب انہیں معراج کروائی نا، وہ جب اوپر کے لیے اوپر اٹھائے، جب آسمانوں کی انہوں نے سیر کرنی شروع کی تو نیچے سے جو گناہگار تھے نا، نبیوں نے کہا یا اللہ یہ گناہ کرتے اسے بھی ختم کر دے، مار دے۔ تو پھر معراج نہیں کروائی، فرمایا واپس چلا جا۔ کیوں؟ کہ گناہگاروں کو دیکھ کے تو کہتا مار دے مار دے مار دے، لیکن دیکھنا مدینے والے رسول کی شان، گناہگاروں کو دیکھ کے، وہ گناہگار جنہوں نے بات کرنے کے جواب میں پتھر مارے، فرمایا میں ان کو مارنے کے لیے یا مروانے کے لیے یا ان کے لیے بد دعا کرنے کے لیے نہیں آیا فاطمہ، میں تو سب کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے آیا ہوں، سب کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے آیا ہوں۔ عزیز دوست، اپنی زندگی میں نماز کو اس طرح قائم کرے جس طرح محبوب تحفہ بڑی خوشی کے ساتھ، جب بندہ کسی سے تحفہ لیتا ہے نا تو بڑا وہ خوش ہوتا ہے، اس طرح خوش ہو کے نماز پڑھیں جس طرح مدینے والے رسول خوش ہو کے رب کی بارگاہ میں تحفہ لے کے آئے۔ جب تحفہ لے کے واپس آئے نا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا لے کے آئے ہیں؟ حضور نے فرمایا رب چاہتا ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، یہ تحفہ ہے آپ کے لیے۔ میں نیت کرتا ہوں کہ میں بھی 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کروں گا، آپ بھی نیت کریں کہ آپ بھی 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کریں گے انشاءاللہ۔ بولے نا سارے احباب، کیونکہ آج کے دور میں نماز پڑھنی مشکل نہیں، مسجد میں جائیں ہیٹر بھی ہے، سردیوں میں ہیٹر بھی موجود ہے، گرم پانی بھی موجود ہے۔ وہ دور کیا تھا کہ جب لوگ مسجدوں میں آتے تھے، بلکہ مسجدیں بھی نہیں تھی، ادھر کافر مارتے تھے لیکن صحابہ نماز کا دامن چھوڑتے نہیں۔ او یار آج تو نماز پڑھنی بڑی سوکھی ہو گئی ہے، نماز پڑھنی بڑی سوکھی ہو گئی، بڑی سوکھی ہے۔ سردیوں میں آپ مسجد میں آئے تو گیزر لگا ہے، اندر آئیں ہیٹر لگا ہے، گرمیوں میں آپ مسجد میں آئیں اے سی لگا ہے، باہر جائیں ٹھنڈے پانی کا، کلین کا، ہر چیز کا وہاں پہ ہر چیز موجود ہے، لیکن ہم پھر بھی نماز پڑھنے کو تیار نہیں۔ میں نا ایک بندے نا میری گل ہوئی تو مینوں کہنے لگا قاری صاحب میرا دل کردا سی نا میں نا محبوب دے نا دور دے وچ پایا جاندا، کدے نا میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا تو کمال ہوتا۔ تو میں کہتا ہوں بھائی 5 وقت دی نماز پڑھنا ہے، کہندے نہیں 5 وقت دی نماز تے نہیں پڑھدا۔ میں کہ بڑی گل ہے، 5 وقت دی نماز تے کو پڑھی نہیں جاندی تے دعوے کی نے میں نبی پاک دے دور چ ہوندا۔ صحابہ کی بات سنے نا صحابہ، تو کہتا ہے کہ میں نبی پاک دے دور چ ہوندا، اج اے سی تے تھلے بھی نماز نہیں پڑھی جاندی، ہیٹر تے اگے بھی نماز نہیں پڑھی جاندی، تے میں اس وقت دے وچ ہوندا جدوں کافر ماردے سن لیکن صحابہ دامن نماز دا چھڑ دے نہیں سن۔ عزیز دوست، اپنی زندگی میں نماز کو قائم کریں۔ وہ تحفہ جو محبوب لے کر آئے، وہ دین جو محبوب لے کر آئے اور امت تک پہنچانے کی حضور نے بھرپور کوشش کی، لوگوں نے ہر ظلم بھی کیا، وہ تحفہ اور وہ دین کی خاطر جب نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اپنے نواسے امام علی مقام امام حسین نے بھی اپنا سب کچھ قربان کیا۔ نماز سوکھی ہے لیکن نبی پاک کی خاطر جان دینی اوکھی ہے، نماز سوکھی ہے، وضو کر کے نماز پڑھنی سوکھی ہے، لیکن کریم کی خاطر جان دینی
اوکھی ہے او یار امام علی مقام امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کیا, بچے بھی قربان کیے, سب کچھ قربان کیا. جب باری آئی نا اپنی, تو امام علی مقام امام حسین کہنے لگے اللہ بچے بھی قربان کر دیے ہیں اپنے نانے کے دین کی خاطر, سب کچھ قربان کر دیا ہے. چل ٹھیک ہے, اگر تو اس طرح راضی ہے نا کہ حسین بھی اپنا سر دے دے, تو حسین سر دینے کو بھی تیار ہے. حسین سر دینے کو بھی تیار ہے, سر دینے کو بھی. نبی پاک نے بڑے ظلم برداشت کیے, نبی پاک کے بچوں نے بڑے ظلم برداشت کیے. عزیز دوست نہ بھولیں اپنے ماضی کو, واپس لوٹیں کہ ہمارے رسول نے ہماری خاطر بڑے ظلم برداشت کیے. عزیز دوست اللہ تعالیٰ نے جو تحفہ نماز کا اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا, کوشش کیا کریں اپنی زندگی میں نماز کو قائم کریں. میں چاہتا تو سر لگا کہ آپ کو اس دیوار سے اس دیوار پہ بھی مار سکتا تھا, لیکن آپ نے صبح فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے, اور صبح کسی نے کہنا ہے کہ بھئی کیا سنا تھا رات کو, آخر پتہ کوئی نہیں مولوی نے آکھیا کیے, لیکن سوراں جڑیاں نے نا وہ عارف تو بھی اچیاں لاندا سی, سوراں بڑیاں سن, مزہ آیا ہے. بھئی پتہ کیا ہے, کیا بات سنی ہے, بات کا نہیں پتہ, لیکن مزہ, ہم نے مزہ نہیں لینا, ہم نے محبوب کے دین پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. چھوڑ دیں اب ان چیزوں سے باہر نکلیں کہ وہ فلانا نعت خواں آتا ہے تو وہ بھنگرے ڈال کے نعتیں پڑھتا ہے. ہمیں اس طرح کی نعتوں کی ضرورت نہیں, ہمیں اس طرح کے خطیبوں کی ضرورت نہیں. ہمیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار ہے تو ہر چیز سے بڑھ کے پیار ہے, اپنے کریم سے محبت ہے تو ہر چیز سے بڑھ کے محبت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو ہم نے فالو کرنا ہے, بات کو ماننا ہے. ہم وہ نہیں کہ ساری رات محفل کریں اور صبح فجر کی نماز بھی نہ پڑھی جائیں. بھائی ہم وہ ہیں رات کو مدینے والے محبوب کی شان سنتے ہیں, پھر صبح فجر کی نماز بھی ادا کرتے ہیں. میں نیت بھی کرتا ہوں 5 وقت کی نماز کی, آپ بھی نیت کریں. مسجدوں میں ہم نے آنا ہے, رمضان شریف آ رہا ہے, رجب اللہ کا مہینہ ہے, شعبان محبوب کا مہینہ ہے, رمضان امت کا مہینہ ہے. کوشش کریں کہ رمضان آنے سے پہلے پکے نمازی بن جائیں, کوشش کریں کہ پکے نمازی بن جائے. او یار قیامت کے دن جب آپ میدان حشر میں جب داخل ہوں, تو آپ جب نامہ اعمال آپ کا تولا جا رہا ہو, تو جب آپ میدان حشر میں اس طرح گزر کے آ رہے ہوں تو سامنے محبوب کی ذات ہو, کیا خیال ہے, حضور سامنے ہوں اور آپ بھی سامنے ہوں, مجرم سامنے ہے اپنے رب کے, آقا بھی سامنے ہے, تو کیا خیال ہے کہ اگر ہم نیک اعمال کریں, اس طرح کی زندگی گزاریں کہ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, کیونکہ دیکھیں نا آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی موجود ہوں گے, ان کی امتیں بھی موجود ہوں گی, سارے وہاں پہ موجود ہوں گے, لیکن مدینے والے رسول بھی موجود ہوں گے. ہم جب میدان حشر میں داخل ہوں گے نا, تو سارے نبی دیکھیں گے کہ یہ بندہ کون آ رہا ہے, یہ کوئی انوکھا آ رہا ہے. اس طرح کی زندگی نہ گزاریں کہ قیامت کے دن جب ہم میدان حشر میں داخل ہوں اور حضور ہمیں دیکھ کے اپنا سر جھکائیں, اس طرح کی نہ گزاریں, بلکہ اس طرح کی زندگی گزاریں کہ حشر کے میدان کے اندر جب میں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو محبوب سر اٹھا کے دیکھیں اور فخر محسوس کریں, یہ اور کوئی نہیں میرا غلام تشریف لے کے آ رہا ہے. محبوب اس بات پہ فخر کریں. اس طرح نہ ہو کہ ہم کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوں, رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو حضور دیکھیں کہ اس نے تو ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے, بلکہ حضور دیکھ کے مسکرائیں اور دل میں یہ خیال کریں کہ یہ وہی بندہ ہے کہ جس نے میری خاطر 5 وقت کی نماز پڑھی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میری مسجد میں کافی بچے ہیں جنہوں نے قرآن پاک ختم کیا ہے. میرا یہ خیال تھا, میرا یہ دل تھا کہ ان کی دستار بندی ہو, ان کے سر پہ امامے سجائے جائیں. کیوں کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں قرآن پاک پڑھنے کے لیے مسجد میں جایا کرتا, اور اتنی محبت قرآن سے کہ جب قرآن پاک ختم ہوا نا تو میرے استاد صاحب نے میرے سر پہ دستار کی, اور دستار کی تو لوگوں نے کہا وہ قاری جی ایک را مولوی بنیا جدے سر تے دستار پہ کر دیو. تو میرے استاد صاحب نے پتہ کیا کہا تھا, کہنے لگے مولوی بنے گا, یہ مولوی بنے گا. میرے ابا کہتے تھے جٹاں دے پتر مولوی کوئی نہیں بن دے, تم وائی دا کام کر. میں نہیں ابو اے مولوی بنے گا, میں مولوی ہوں بن کے وہاں ہے. اس وقت دستار ہوئی اور میرے دل میں یہ خیال آیا, اتنی محبت, اتنی شفقت, اتنا احترام کیا کیا میں نے, قرآن پڑھا ہے اور سر پہ دستار ہو رہی ہے. پھر دل میں خیال آیا, استاد صاحب نے فرمایا آج دیکھنا اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھا ہے اور تیرے سر پہ دستار ہو رہی ہے, دیکھنا جب تو قرآن کو زبانی حفظ کرے گا,
اپنے سینے میں سمائے گا, پھر 9 سال لگا کے عالم کورس کرے گا, پھر تیری شان نرالی ہوگی. میرا بھی دل کرتا تھا 11 سال کی عمر میں اماں کو چھوڑ کے, ابے کو چھوڑ کے, گھر والوں کو چھوڑ کے مدرسے گیا. دل کرتا تھا میرا بھی دوستوں کے ساتھ رہنے کو, دل کرتا تھا میرا بھی اماں کے ساتھ رہنے کو. اماں کی روٹیاں یاد آتی تھی, اماں کا پیار یاد آتا تھا. وہاں پہ کپڑے بھی خود دھونے پڑتے تھے. وہاں پہ 2 روٹیوں کی بجائے 1 روٹی, اگر بھوک 2 روٹیوں کی ہے تو آدھی روٹی ملتی تھی. سب کچھ برداشت کیا. کس وجہ سے؟ کہ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کا خادم بن جاؤں. برکت کیا تھی؟ برکت یہ تھی کہ اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھا, سر پہ دستار بندھی, اور اس شوق نے, اس ذوق نے مجھے آج اس منبر پہ بٹھایا. جن بچوں نے قرآن پاک کو مکمل کیا ہے, میرا دل کرتا تھا ان کے سر پہ بھی دستار سجائی جائے. شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات, کسی کے باپ کے دل میں خیال آئے کو دیکھنا میرا بچہ کتنا سونا لگ رہا ہے, سر پہ دستار سجائی جا رہی ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.